آندا سار آندا سار سار وہ یہ آندا دتی کھڑا بیٹری تے ماردا کیا ہور کیڑی شے سنیرا ہم بچوں بش بہ کے آتے اپنی کوئی بھی اسے کلے نو دے کیوں حقے دار فخر پالا کرے جیڑا کھوتے تے آتھر بناوندا ہے نا او دا اے بھی حق بندا ہے مرضی آوے تے مڑ کے تو آوی چڑھا دے ہن انہاں نوں کی آکھدا ہے ترقی والےاں نوں آندے اے ہن کھوتے کی ہیں تے انہاں دے آتھر کون تیار کردا ہے انگریز تے انہاں دی گھوئی وچ کیویں کون توندا ہے ہوں کوئی ثابت کرے یزید دی فوج کی کیویں تنا ہے الٹا سانو کا یزیدی آنا ہے مینوں اگلے دن میرے ڈرائیور ایک گل کیتی ہو سکے استاد تین ایک گل سنا لو میں کہ ہو سکے جیڑا بندہ ڈوئی مراوے نا یہ نامراد بڑا بے حیات دلیر ہوندا ہے جیڑا کرن والا ہوندا ہے وہ تے اکھاں نیویاں رکھدا ہے تے یہ سگوں مینوں جاندا نہیں سبحان اللہ اے وہ قوم ہے بھائی میں ماڑا ہے میں جاندیا معافی منگی جانا یہ تو بڑے حسین نہیں دلیا لنٹ یا لنٹ ہوں بولی یزیدی ہوں بولی میں آخیا نا منہ انشاءاللہ یزیدی کہنے والے تھوڑا راہ نہ چھڈ جانے موضوع سن لے ایک باری راہ نہ چھڈ جان مینوں چشتی نہ آکھی ایویں نہ ہوے تے پھر نہ آکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق کلندر اصل حاضر مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب آگے سون کھانی بن گئی میں تمہیں آگے تو کتے کھانی والوں بھی گاہ ہونا ہے لعنت ہے پرلے درجے دے بلما کمینے کافراں کو خطر ہوئے تو پھر مسلمانوں کو تام زبان ترازی کی سمجھنا کفر بیٹھے نہیں اللہ دے فضل و کرم نال ساری دنیا اکٹھی ہو جاوے ساری کائنات کے اصلے کٹھے کر کے بیٹھ جائیں اسی گلاں نال چیر کے سٹ دیاں گے مجمے ویکھ کے اسی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بساں گزاراں تھانیاں کچہریاں کلا کلا ساڈا جی کھلو کے بولدا رہیا ہے میرے کئی بس تو ایک بار اگلے کپڑے پھاڑ کے میں کلا جنگل چ اتار دیتا صحیح وال تے کسے راہ وچ میں گانے تو ڈکدا سا انہاں نوں اچھا وہ پرواہ نہیں کی کوئی کتے کا پوتا ہوئے گا جڑا سمجھے کسی کے آسرے سے بول رہا ہے اور کجری رہا بچیا تینوں ساڈے آسرے کا پتہ ہی انشاءاللہ جے آسرے سے شروع ہوئے ہیں اسے اودے آسرے سے ہی مقاماں گے جدو واری آئے گی وہ پھر سونے حسین ورگے بھی آ گئی سبحان اللہ احباب جی وقار اعلان سماعت فرماؤ جلسہ کرامڑ والے نے لنگر دا وسیع انتظام کیتا ہے سارے بھائی لنگر کھا کے جایا جی سبحان اللہ سبحان اللہ
الحمد لله رب الفلق والصلاة والسلام على خير الخلق سبحان الله وعلى آله وأصحابه هم نجوم الفلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خصوصی مہمانان گرامی سادات کرام ہم دین اور ہم مذہب مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم مطلوب حسین صاحب اج دائے مبارک اچھا اللہ جل شانہ انہاں دوستان دی اس خدمت میں قبول و منظور فرمائے اور اس
اس ناچیز فرسودہ بندے اپنے بندیاں دے خداؤں میں شامل فرماوے سبحان اللہ اور حق وہی توفیق بخشے سبحان اللہ مختصر وقت کے اندر میرا موضوع ہے یزیدیت اور یہودیت کی حقیقت کا بیان سبحان میں اس موضوع کا انتخاب اس علاقے جس واسطے کیتا ہے جڑے دل سے دعوت دینے والے انہاں میں دسیا لوگ سانو یزیدی بہت آتا اور بھی کئی علاقے ہیں بک بک چل دی سنی اس کے اندر ایسا منہ توڑ جواب ہو جانا وہ یزیدی آکھن تھوڑا راہ سامنے تھوڑے راہ ایک ہوندی ہے بھی کسی نال کتے کھانی یہ اس تو بھی گانا انہاں چمڑ دے پترہ نو پتہ کرنی وہ اسے چھیڑنے کی نوہ میں ایک موضوع بہت مدت ہو گئی لاہور چلایا سے حسینیت یزیدیت اور یہودیت کا تعارف بہت پرانا غیر بات ہے بندے دے علم میں عمر دے ڈھلن نہ بدن اضافہ ہوتا ہے ہون میں نام بدل دیتا ہوں ہونے یزیدیت اور یہودیت کی حقیقت کا بیان میں شرطیہ کہنا جڑے یزیدیت مرتبات آتا ہے انہوں نے خالی پوچھو کہ یزیدیت ہوندی کی اگر وہ 10 دین میں صرف بدھو بیٹا جو ایک دوئے دے مدد کوئی نہ بچو یزیدیت بیان نہیں کر سکتا میں درسا گاؤ دیا میرے دوستو سبحان اللہ اے مسئلہ مسلمانہ دے ضروریات چوئے اور دین دے ایڈے روشن مسئلہ میں چوئے کہ ہر عام خاص بندہ اس کو جان گئے کہ یہودیاں دے نال دا مسلماناں دا دشمن ہوئی
بے شک اے زمانہ جڑا ہے نا یہ بہت کمینہ جھیٹ منافق اس دی بڑی کمینگی منافقت ہے کہ یہ زمانہ یہودیت جیسی لعنت فخر محسوس کرتا ہے اور یزیدیت نو مرداباد کرتا ہے۔ کیوں کہندا تاکہ ساری یہودیت چھپ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میں پہلا یزیدیت دا مختصر بیان حقیقت دساگا یزیدیت آندی سبحان اللہ۔ پھر یہودیت دا دساگا سمجھ آ گیا پھر پتہ لگ جائے گا یزیدیت کدے وچ یہودیت کدے وچ۔ سبحان اللہ۔ پہلی شے یزیدیت دی حقیقت سنو ساڈے اہل سنت و جماعت بزرگاں دا اس گل تے اتفاق کہ یزید ظالم فاسق اگے اختلاف ہے کہ وہ دا ظلم تے فسق ہے کیڑا سی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس طرح کے آپ نے مذہب دی مستند کتاب السنہ ابو بکر خلال دی اندر موجود ہے۔ آپ نے یزید تو حدیث لینا روایت لینا جائز نہیں سمجھا۔ آپ فرماندے لوگ تو پوچھا گیا یزید آخر تابعین کے دور سے صحابہ کا دور سے اس دور سے یزید کی حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے فلانے بیان کیا وہ تو لینا جائز۔ آپ نے فرمایا لا تحل الروایت عنہ اس سے روایت حلال نہیں ہے، روایت جائز نہیں ہے۔ امام احمد آگے وجہ پوچھی گئی کیوں حضور؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں اس نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا کیا؟ اہل مدینہ کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں اہل بیت نال کیتا۔ امام احمد نے خدا ظلم بیان کیتا ہے کہ انہیں اہل مدینہ دے نال جنگ حرہ دا اشارہ دیتا انہیں نال کیتا تو نہیں پتا۔ اس امام نے یعنی امام احمد بن حنبل جنہیں غوث پاک میران دے امام انہوں نے یزید دا فسق اس دا سبب جنگ حرہ نو قرار کنو قرار دیتا؟ جنگ حرہ نو قرار اس دے اندر کچھ صحابہ کرام شہید کیتے گئے۔ اس جنگ دے داعی خود بلاؤن آڑے بڑے امیر وہ دو صحابی سے چاہے چھوٹے درجے دے ساتھ، ایک دا نام حضرت عبداللہ بن مطیع ایک دا نام حضرت عبداللہ بن حنظلہ سے۔ یہ دو صحابی اس جنگ دے صدر آڑے
سبحان اللہ تو امام احمد نے وہ جڑا اہل مدینہ نال ظلم کرایا یزید نے انہوں سبب قرار دیتا کہ اس وجہ نہ اس تو روایت ہے کوئی نزاکت جیڑے جنگ حرہ کراؤن والے صحابہ دو بزرگ جنہاں دا ہونے نام عبداللہ بن مطیر اور عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ انہاں وچوں ایک بزرگ حضرت عبداللہ بن حنظلہ انہاں یزید دا جو جرم بنایا جس بنا دے انہاں جنگ کی جنگ سختی اہل مدینہ مختار کر یزید کے خلاف صحیح سندہ نال نہیں حسن روایت میری سمجھ مطابق یہ جرم نہ لایا کہ میں گیا ہوں بڑیا وہ نماز چھٹ گئے شراب پیندا ہے بعض حکم شرع دے چھڑ یہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کا الزام یزید کے بارے جڑا مدینے میں آن کے انہاں لوکاں اگے بیان کرتا اسے مجمع جنہوں حضرت عبداللہ بن حنظلہ کٹھیاں کر کے یزید دا ایک گناہ چھڑایا اس سے یہ ان کا روایت ہے جنہیں میں بیان کرنا جنہوں حسن آتی بیٹھے اے البدایہ من نہایا ہے جس طرح لکھے ہے میں اس سے نہیں چھوڑا وہ دی سند میں لکھ بیٹھا ہوں سند وہ دی حسن سے درکے مولا علی نے بیٹے امام محمد بن حنفیہ سبحان اللہ انہاں کو مناظرہ کیتا حضرت عبداللہ بن حنظلہ صحابی دے علی پاک نے پوتر مناظرہ کیتا کہیں جناب صحابی نا صحابی یزید دے بارے الزام لایا کہ وہ نماز چھڑ گئے شراب پیند ہے کوئی حکم شرع نہ چھڑ گئے مولا علی نے پتر کو فرمایا یار میں بھی خود کو رہ گیا میں تھی کوئی گل پانچ وقتی نماز بھی پڑھتا فقہ وچ کلام کرتا مسائل کرتا تو کیویں کہی جانا انہاں کو فرمایا تیرے تو ڈر چھاک تینو دھوکھا دیوان آستے نیک بان کے تینو مخانداری اگو مولا علی نے پوتر فرمایا تو آٹھے سامنے اس کی ہو سکتا ہے انہوں فرمایا ہاں انہوں فرمایا جائے تو آٹھے سامنے اس کی اتنے کام بولے تو سنٹک کیا گیا کہ مولا علی سرکار دا پوتر دا مناظرہ صحابی دے نال
صحابی یزید کے خلاف پہ بول رہے تھے، علی دا پتر یزید کے حق سن دے بیٹھے سبحان اللہ مولا علی سرکار دے پتر فرمایا تواڈے سامنے انہیں کیتے نہیں تسی سیدھے سامنے ڈکدے نہیں ڈکیا تسی جرم دا انہاں اس گل کا جواب نہیں فرمایا بہرحال تو میرے نال میں اٹھنا ہے میرے خلاف انہوں نے فرمایا میں جڑے کام نو جائز نہیں سمجھتا میں کہ میں اٹھا انہوں نے فرمایا چل بندے اپنے کھاؤ میرے نال لگا انہوں نے فرمایا جڑا کام اپنے واسطے جائز سمجھنا تجھے واسطے جائز سمجھنا سبحان اللہ میں تو نہیں کرتا جاؤ لڑو اپنا موت پاک علی دے پتر روک دے رہا ہے سب تو سمجھ سن دے پہ کوڑ تے بکواسا سنن دے آدھی ہو ذرا سچ سنن دے سبحان اللہ ساڈی کنڈ پچھوں سہ بندے ڈر 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 کری جان گے ساڈے منہ اگے آن گے ساہ بند ہو جان گے پتر سکھ لطیفے دی گل ہے اتلے علاقے پنڈی دے علاقے دا ایک مفتی اس ساڈے موقف کے خلاف فتویٰ ٹھوک پڑتا میں فون چیک کرتا قسم پایا کہ حضرت فتویٰ پڑتا ہے تو غلط ہے سراسر تھوڑا فتویٰ آپس خود ٹکراندہ ہے گلہ ہی نہیں کرنی فوراً سن کے کہندا جی بس تسی میرے فتوے دی اصلاح کر سبحان اللہ کانڈ پیچھے فتوے پہ لگی دن منہ تے اگر سامنے آیا ہے گالی بھول گئی ہر شے بھول گئی فتوے بھول گئے دلیلاں بھول گئی لو ساڈے فتوے دی تسی اصلاح کر میں تواڈے پرانے منن والا میں ہمیشہ منن والے رہاں سمجھ نہیں آئی میں کوئی لوگ گل نہیں کر رہا سچی عادت ہے زندگی ہے ماما زندگی سے گزر گئی ہے جو ایسا بیان کیتا ہے بربلا بیان سبحان اللہ حق کے انہیں تھوڑے ہستے بڑی عجیب گل ہے کہ صحابی وہ ایک نہیں دو وہ یزید کے خلاف جنگ آستے غلاماں مولا علی دا پتر جڑے وہ دنال مناظرہ کرن تے یزید دی صفائی پیش کرن تے ایڈے حرام دے لانتی مولا علی دے ناری ماری جاندے نعرے ماری جاندے صحابہ نو بھوکی جاندے وہ لانتیا علی دا پتر تے یزید نہ رلیا کر صحابی یزید دے مقابلے جیڑا مقابلے وچ اونوں گالا کڈی جاندے لکھ لعنت تواڈے بے شک نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری پھر عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی انہاں بھی بیعت نہیں کی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیعت نہیں کی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر وہ تو لڑائی بھی کرتے رہے وہ بھی صحابی ترے صحابی مقابلے نہیں اچھا پھر ایک گل نہیں جڑے پہلے دو صحابہ کا ذکر کیتا ہے جنہاں حرہ دی مدینے والی جنگ لڑی وہ دوویں صحابہ توجہ ہے سبحان اللہ پہلا بیعت
کیتی سی موڑ تروڑی سمجھ نہیں آئی پہلا انہاں بیعت موڑ تروڑی تا کر کے وہ بغاوت شمار کرتا ہے یزید یہ بغاوت کی یہ نکار کے انہاں کار کے توڑی کار کے تو خود سمجھدار ہے کار کے تروڑنا یہ اوکھا لگتا ہے یا پہلو نہ کرنا یہ اوکھا لگتا ہے بہت بولو تو صحیح طرح کیوں کار کے تروڑنا یہ تھے اگلے نو جرت دینا لی گل لے اگلے دے ہاتھ بہانا آمن تو بعد موڑ اس نو غصہ دیوامنا لی گل لے تے نہ کرنا نہیں رہے وہ تو بہانا ہے کوئی نہیں بچائی اس کیتی نہیں تے آپ دوہاں صاحبہ نے پہلا کیتی ہے تے بعد جو توڑی اور سچی دسی جنہ بعد تروڑن سبحان اللہ ہاتھ نہیں چایا نہیں گھبرایا وہ جب پہلو یزید برا ہوگا جس لئے نہ بیعت کیتی سی جی اس لئے برا ہوگا تو خود سمجھدار ہے جیڑے آج تروڑن کو نہیں پہ گھبراندے اس لئے چنٹا انکار سے کرتے انہوں نے کیڑے گھبرا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سبحان اللہ دسو وہ پہلو ہی سیدھا کہتے ہیں جیڑے کہیں دے نے معاویہ دے ڈر تو جبرن بیعت کی تھی انہاں کتیانوں میں پوچھنا وہ بغیرتا دس آج موت سامنے اس لئے خالی منگیا گیا آج تے جنگ سامنے آج تروڑی کھڑے اس لئے انکار نہیں سی ہو سکتا معاویہ تے جبر تو گھبرائے سکتے آج بھی جبر تو گھبرا جاتے سبحان اللہ اس لئے یزید فوج پہ بھیجتا ہے 6000 کا لشکر مسلم بن عقبہ مرری دی قیادت چو جنہوں تاریخ آلے مسلف بن عقبہ کہتے ہیں یہ فوج یزید دا سپہ سالار سی جس فوج نے آن کے جنگ کی تھی مدینے اس مصرف بن عقبہ دی قیادت چلو جیڑی فوج ہوندی ہے پہی ایڈا ظالم دا سامنے فوج لے آ رہا اور اس صحابی دی دلیری دا بھی اندازہ لاؤ جنہوں عبداللہ بن حنزلہ کہندے ہیں دسا ایڈا دلیر جس نے بیعت توڑ کہنے لگے میرے نے 8 پوتر توجہ ہے رفضیاں دے مرید ہے ذرا اچھی بولی میں تیری غلط جاننا سبحان اللہ کی کہہ رہے ہیں میں آپ نے کی فرمایا میرے 8 پتر کوئی بھی میرے نال نہ ہوئے میں 8 پتروں نو وار دیا گا تے اپنی جان بھی وار دیا گا میں جو اور انہاں ایمیں ہی کیتا ہے واروں واری 8 پتر شہید سبحان اللہ تسبیح بڑی پھیر دے سن تسبیح بہت پھیر دے سن صاحب کی بات
جس میں شہید ہو گئے تو یہ انگل ہی میں چل گئے مخالفہ میں گواہی دیتی اللہ کا ذکر کرتا سے بہت ذکر کرتا سے اس کے حالت سبحان اللہ بعض ضعیف روایتیں چاہتا ہے فزت و رب القعبہ انہاں یہ بھی فرمایا سی وہ اللہ دی قسم میں کامیاب سبحان اللہ جس میں وصال ہون لگا صحابی رسول اور سمجھ آئی کوئی نہ اور 10 جڑا 8 پتر کوہاں دیاں ذرا جتنا نہیں پیا محسوس کرتا کچھ ڈر فکر وہ پہلے دن معاویہ سرکار نہیں سی کہہ سکتا کہ جبرن بیعت ہوتی جا بھائی میں نہیں مانتا گل بندہ ہی بڑا بھیڑا ہے انہاں دا اسلے بیعت کر لینا تے آج 8 کوہا دینے یہ 10 دے پیاجی میں اساں آکھیا ہے گل اوے حقیقت یزید پہلو برا نہیں سی باپ دے شہید جان تو بعد برا بنے تا کر کے صحابی پہلو بیعت صحابہ کیتی ہے بعد جنہ تروڑنی سی تروڑی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حسینیت حسینیت شہودیت شہودیت سبحان اللہ خون بڑے چلے سبحان اللہ اگر کوئی کربلا دے حوالے نال کنے بھی اون چلتے مولویاں تے ذاکراں دے یہ سننا چاہے تو میرا پورا ہے موضوع ہے اگلے دن اکاڑے لگے کربلا کے حوالے سے بولے جانے والے جھوٹ یہ اس کا کیا بات سبحان اللہ انہاں خبیثاں مردوداں دے سارے خبث اس موضوع کو سنائے سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں چاہیے او میرے دوستو گل لمبی نہیں کرتا پاک علی دے پتر دا اختلاف کہ صحابی پاک سرکار دا وہ الزام اساں صحابہ دے بارے ضرور گمان رکھنے کہ وہ آخر ایڈا بڑا جو قدم اٹھایا ہو انہوں نے سامنے ضرور معقول عذر ہونا معقول سبب ہونا یزید دے برے ہون کا تاں انہوں نے یہ کام کرتا ہے ورنہ صحابی ایک جنہیں کام ہوگا مدینہ شریف بھی کرنا سبحان اللہ آگئی یہ سب لیکن مولا علی دے بیٹے دی مخالفت اور صفائی یہ سارا کچھ دست ہے کہ زن غالب گمان غالب یہی ہے اس کے پاس یزید کے پاس فسق و فجور تھا فاسق فاجر ہے ظالم ہے ظلموں نے کیتے نے جس بنا دفتے اس طرح دے پاک لوگوں دے خلاف قدم اٹھائے آگئی لیکن ہون ایدر بکو جڑی گل کرنا رہی یزیدیت کی حقیقت کیا ہے دسنا سے آوے جنہوں تسی کہندے ہو یزیدیت مردہ بات بولو تے صحیح میرا بیان سناؤں تو پہلا شک دے پوچھ لیا کرو جڑے یزیدیت مردہ باد آکھنا یزیدیت آندے کئی دونے تو زانو ہے بیتے لیکن میرا بیان وہ تک نہ پہنچایا جی پھر پوچھو ہون یزیدیت کیے
اسلام دشمنی کا نام نہیں، رسول پاک کی دشمنی کا نام نہیں، اہل بیت کی دشمنی کا نام نہیں۔ اہل بیت کا دشمن کافر، رسول کا دشمن کافر، اسلام کا دشمن کافر، فاسق نہیں اس کو بولتے، کچھ خدا کا مکمل مجموعہ صحابہ دا دشمن کافر، مجموعہ اہل بیت کا دشمن کافر، اسلام کا دشمن کافر، رسول کا دشمن کافر، خدا کا دشمن کافر، قرآن کا دشمن کافر۔ فاسق نہیں آگ سکتے، جاہل ہونا جو ایسی اصطلاحات اگر تم کہتے ہو یزید اہل بیت کا دشمن ہے، پھر صاف بات کافر ہے، پھر فاسق کیوں کہتے ہو؟ اور تمہارے اماموں نے فاسق کہا، کافر نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لوگوں میں جس طرح مشہور ہے اور سند کوئی نہیں امام سے ثابت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں توقف کرتا ہوں، چپ کرتا ہوں یزید کے بارے میں۔ واہ واہ، ہم جیسا بچہ بیٹھا ہے ان کے در کے خادموں کا بچہ بیٹھا ہے، اگر اہل بیت کا دشمن میں کہوں اہل یزید کو تو میں کافر کہنے میں ذرا دریغ نہیں کروں گا۔ اہل بیت کا دشمن مومن مجھے کیسے صحابہ کا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں فی الجملہ اہل بیت کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے اور صحابہ کو ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر صحابہ کا مکمل انکار کرے تو کافر ہے، اگر مکمل اہل بیت کا انکار کرے کہ پھر بھی کافر ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ سبحان اللہ، فاسق کا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ فتویٰ انہوں کا دستہ کہ ان کے نزدیک وہ کافر نہیں، اہل بیت کا دشمن بھی نہیں، صحابہ کا دشمن بھی نہیں، اسلام کا دشمن بھی نہیں، رسول پاک کا دشمن بھی نہیں، قرآن کا دشمن بھی نہیں۔ اس پر بہت بڑی دلیل ان سب چیزوں کو ماننے والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے، بخاری شریف دے اندر جس وقت یہ ہوئی حرہ جنگ والے صحابہ نے دعوت دیتی ہے یزید کی بیعت توڑن کی، عبداللہ بن عمر اپنے خاتمہ نو سمجھا، رشتہ داراں نو سمجھا، اپنے پتراں نو سمجھا، سب نو سمجھا، فرمایا پترو میں اس شخص کی بیعت کی تھی یزید کی قرآن اور سنت رسول واسطے۔ سبحان اللہ، لفظ سبحان اللہ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پر میں نے اس کی بیعت کی۔ اگر کوئی اس کی بیعت توڑے گا تو رسول اکرم کا فرمان سنانے کے لیے میں نے تمہیں جمع سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو عہد معاہدہ کر کے بیعت کر کے توڑے گا، غدر کرے گا، قیامت والے روز اس کی پیٹھ پر جھنڈا لگایا جائے گا، یہ غدار ہے۔ خبردار تم نے غدار نہیں بننا، فرمان رسول ہے۔ اگر تم میں سے کوئی
یزید کی بیعت توڑے گا تو میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کے ساتھ، میں کاٹ کے پھینک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا۔ پھر چلے گئے عبداللہ بن مطیع اور مسلم شریف۔ عبداللہ بن مطیع اور دوسرے امیر، دو بندے سڑنا دعوت جنگ چلے گئے، انہوں نے کولوں نہ تکیہ رکھے جی میں بندہ مہمان جان تکیہ رکھے بیٹھو، آپ نے تکیہ بوا کے مارے، فرمایا میں تکیہ تیرا بہن واسطے تیرے کو کوئی نہیں ہے، میں تے حضور دا فرمان سنا منا سبحان اللہ سنا کے یہ حدیث سنائی، ينصب للغادر یوم القیامت، فرمایا قیامت والے دن غدار دا کھنڈا لایا جائے گا، تو غدر پیا کرنا ہے، بیعت کر کے پیا توڑنا ہے، میں تینوں ڈکن آیا ہے، غداری نہ کری۔ سبحان اللہ۔ اور تن پتہ ہے عبداللہ بن عمر کس درجے دا متقی کہ صحابہ فرماندے اساں جدوں حضور دے نال دی رلتی زندگی ویکھدے ساں تے اس سبحان اللہ اور یہ حکومتاں والے مسئلے تو ہمیشہ پاس ابا بھی ہو جائے، ابے نے صاف فرما دیتا رل کے خلیفہ چن لیا جی تو میرا پوتر جڑا نا اندا نام وچ نہ لیا جی۔ اللہ عبداللہ بن عمر نو پاسے رکھیا، یہ وچ حکومت وچ نہیں آ سکتا، میں جو کچھ اگاں حساب دینا میں اپنا ڈر پہ کرنا میرے پتر دے گل نہ پایا جی تواڈی۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح سندا نال حضرت عمر کو صاحب سن دے پاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہڑے منہ نال آکھو گے کہ یزید اسلام دشمن سی، اسلام دشمن سی تو عبداللہ بن عمر کافر ہونا سی؟ وہ فرماندے بیان غدار نہ بنیا جی، بیعت نہ توڑیا جی، اسلام دشمن سی تے بیعت ہوندی نہیں ہے بھی صحیح سے بعد وچ بنیا چٹی ٹوٹ جاندی وہ کیوں پڑھا آ رہی ہے سمجھ کوئی نہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بھی کسی کھوتے دی آواز آئیے، کسی فلانے دی آواز آئیے، ادھروں آئیے تے ادھروں آئیے تے خاکے کربلا تے سمانے کربلا نہیں پہ پڑھدا، میں بخاری مسلم دی گل پہ کرنا۔ حیا کریا جے، اگر کوئی کتے دا پتر کانڈ پیچھوں بھونکن لگے نا انہوں آکھا خنزیر دے بچہ کی بھونکنا ہے، وہ تو بخاری مسلم کی گل کر کے تیرے پیو دی ضرورت ہے اسے کون سا؟ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اتنے یہ ہو جا مائی دا لال کھلوتا ہوگا جنہوں کرواں سٹ مارتا ہے میں بیٹھا انہیں بخاری پڑھیا مسلمہ سامنے دعا یہ حدیث نے اچھے کتابہ پڑھیں جڑی گل کر رہے ہیں میں پوری ضمانت نہ سبحان اللہ۔ اور گل میری سمجھا جو ہے اور یزیدیت کی حقیقت سمجھنا تو اٹھے آستے آسان ہے جڑی میں بنیاد بنائی ہے اس میں یزیدیت ہون کی بڑی برا بادشاہ دا پہلو چنگا تے بعد فاسق بن جامنا ظالم بن جامنا وہ بھی ظن غالب نال شاہ جی کیونکہ امام محمد بن حنفیہ دا مناظرہ قطعیت نو توڑ دے۔ میری گل سمجھا جی قطعی بات وہی ہوتی ہے جو اتفاقی اس میں اختلاف نہ ہو، جس میں اختلاف ہوتا ہے وہاں پر ظن رہتا ہے، تو ظن غالب اہل سنت کا مذہب ویسے ہی ظن غالب پر مبنی ہے۔ جو مذہب ہوتا ہے نا وہ ظن غالب پر مبنی ہوتا ہے، قطعیت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر قطعیت ہوتی ہے تو قطع بالمعنی عام ہوتا ہے، تو خودو دا پتر ہوئے گا جڑا انہوں قطع اور یقین بالمعنی اخص میں لے گا۔ ہاں جی کیونکہ قطع بالمعنی اخص ہو تو منکر کافر ہوتا ہے، عالم سنت مذہب کا منکر کافر نہیں بنتا، گمراہ بنتا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ ہوں یزیدیت کی بنی بادشاہ دا
برا بن جائے اپنی حکومت کی خاطر نیکن بھی مار دینا ظلم کر دینا کہ حکومت بچ جائے یزید نے بھی تو کر سکتا سی بھی تسی جی بیعت توڑ دے ہو تو اٹھ کو سختی میں نہیں کرتا دیکھو مولا علی مشکل کشا سان انہاں دی بیعت بابا صحابہ کرام نے کی تھی 15-20 سال مولا علی دی بیعت نہیں کی انہوں نے کہتے ہیں معتزلین حضرت معاویہ علیہ جماعت نے کیتا نا انہوں نے بیعت کی بعد جنہ کیتی انہوں نے کئی معتزلین ہو جنہ کیتی انہوں نے کئی معتزلین انہوں نے کہا نا سا معاویہ دے پاس ہے نا مولا علی دے پاس بڑے بڑے جلیل القدر صاحب ہوئے محمد بن مسلمہ جیسے جنہ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیتا سی گستاخ رسول محمد بن مسلمہ وہ صحابی مولا علی نے فرمان لگے میرے تلوار لے آتے جیڑی تلوار پڑھ لگے ایس بندے دے مدھے دے لکھیا مومن تے عہدے تے لکھیا کافر وہ تلوار موڑ مندر سے موڑ میں تیرے نال رڑ کے میں لڑائی کراں گا مسلمان چھڈاں گا تے کافر ماراں گا تے جے تو مینوں آکھے میں تیرے نال لڑ کے مسلمان ماراں تے میرے کولے ہو جا کام نہیں ہن ایڈے ایڈے بندیاں جواب وہ معتزلین ہو گئے مولا علی انہاں لڑ سکتی نہیں بنتی انہاں فرمایا یار جے حق نال نہیں لگے تے باطل نال بھی نہیں لگے یعنی نہیں نہ ہو کوئی گل نہیں میں انہاں کچھ نہیں آکھدا یزید بھی تے کر سکتا سی کچھ نہ آکھدا سی گل لیکن اس اپنی حکومت بچاون واسطے ظلم دی تلوار چلاونا کوئی جرم نہ سمجھا اور چلا دی حکومت بچاون واسطے اپنی دنیاوی آگ بجھاون واسطے اس بندے بھیج کے جنگ کرا دیتے تے آ الزام نماز چھڈن والا شراب پیون والا یہ عہدے سے لگے تے او ظلم حکومت بچاون واسطے ظلم حکومت بولو جی بولو ہے مسلمان سی کلمہ رسول پاک کا پڑھدا سی اہل بیت کا بھی دوست سی دشمن نہیں سی حضرت معاویہ پاک میں سن جس عقیدے دے یزید اس عقیدے دا سی کافر نہیں سی اسلام دشمن نہیں سی رسول دشمن نہیں سی خدا دشمن نہیں سی قرآن دشمن نہیں سی جیڑے دیدے چھوڑا دے بھئیوں دشمن سی وہ لوگ ثابت کر لکھیا گیا جو اس شہدہ جو کم اس کیتے وہ میں بھرے مجمج پہ دسنا تو اے ساڑھے امامہ یہی گل لکھی ہے اس تو باہر کسے لکھی ہوئے میں جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مفتی فضل احمد چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق وقت بڑا موڑا ہے سبحان اللہ بادشاہ دا سبحان اللہ کوئی نماز چھاٹ دے ہونا کوئی شراب بھی چسکی لالا یا حکومت بچاون دی خاطر جیڑا کو آوے انہوں رگڑ بگڑ دینا توجہ ہے میں آکھی بیٹھا یزید آل بیر دا دشمن ہے دشمن ہوتا تھے جتھے انہیں جی میں آندے نے لوگ باقیاں جو شہید کرا دیتا سی امام زین العابدین نے کرا چھڑتا جس لئے ہرالی جنگ ہوئی ہے مدینے آلی اس اتھوں پیغام بھیجیا یزید نے اپنے فوج دے بڑیرے نو زین العابدین کو کچھ نہ کی وہ اینا فسادیاں نہ وہ دی گل کرتا
انہاں فسادیاں نالوں نہیں رلے گا انہوں کچھ نہیں آتا امان دینے دی عجیب گل ہے امام حسین العابدین نے مروان جڑا یزید دا بیلی اس دے بچے اپنے کوڑ وسائے مروان چھٹ گیا مدینہ ڈر کے مارے چلا گیا میں مار نہ دے وہ دمشق چلا گیا تو بچے امانت دے گیا کہیں امام زین العابدین بولو تو صحیح تو امام زین العابدین لڑن دی بجائے مخالفہ دے بچے پر مار گئے سبحان اللہ کیوں مروان دی گھر والے جڑے سن حضرت عثمان پاک دی بیٹی سن سبحان اللہ سامان بھی کوڑ رکھے امام زین العابدین یہ شیعہ سنیاں دوواں دیاں کتاباں وچ گلاں نہ ہون میں بے شک صدقے صدقے سنیاں دیاں تے گھڑیاں نہیں جاندیاں تے شیعہ دی بہار الانوار باقر مجلس جنہوں خمینی کہہ گیا ہے بساٹے مذہب نو جڑا صحیح وکیل لبتا ہے جے دیتے ایسا پورا بھروسہ کرنے ہیں وہ باقر مجلس خمینی آگیا ایران کا وڈیرہ یہ اس گلہ لکھیا امام زین العابدین مروان کے بچے دے محافظ بنتے سبحان اللہ یزید دشمن ہوتا ہوا آتا ہوئے جو پچھلے مرائی بیٹھا تے ایک اینو ٹور چھڑو بھی مک جا تو دشمن دا بھی مکاؤن پھرنا ہے وہ دے کھوڑنے کے مک سکتا اور سگوان دا کیا خیال رکھیا جدین العابدین نو کچھ نہ یزید اگر ایک نہ کیتی ہوئے امام دا پوتر بچے ورنہ مدینہ کے اندر تو پتہ نہیں کنا کنا نونا ٹوٹے کر کے سوچ دیتا تو ایک امام سرکار دا پتر بچ سکتا کیوں بچے اگلے نے بچایا وہ بچانا کیا دست ہے کہ پچھے ابن زیاد نے زیادتی کی ہے جس نے یزید کو کافرہ پہنچیا ہے اس نے کیا لعنت پوے ابن زیاد تو یا کی کیتا میں تے مارن تو بغیر راضی سے اسلام میں جنہیں ظلم تو کی ہوتا ہے اس لعنت بھیجیے اور حسین پاک کے قافلے دوتے یزید نے اکھاں وچوں آنسو سٹن طبقات ابن سعد تو لے کے کوئی اگر حوالے دیکھنا چاہے میرے کو یزید روئے اور بڑی دلیل کوئی ہوئی ہے کہ اگر وہ دشمن ہوتا تے خوش ہوتا حسین پاک کی شہادت تے زین العابدین کو بھی بڑھا چھڑتا تے بھی مکا چھڑتا اکھدا تے بھی مکا چھڑنا یہ اس کا نہیں کیتا کہ حسین کی آل دا حسین کی آل دا بابا امام زین العابدین یزید محفوظ رکھے معلوم ہویا اہل بیت کا دشمن نہیں سی بدکار سی پر دشمن کوئی نہیں سی اہل بیت کا جی اہل بیت کا دشمن ہوتا چشتی انہوں کافر آخلا میں مسلمان آخلا گوارا نہیں کرتا اہل بیت کا دشمن نعرہ تکبیر بول میرے میر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق امام الغیرت سراپہ غیرت مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی حسین کی سمجھ آئی میں تو انصاف کہہ رہا ہوں میں عقیدہ پڑھ کے بیٹھے میں صحابہ دے منکر نو بھی کافر کہنا اہل بیت دے منکر نو بھی کافر کہنا نہ ہو مسلمان نہ ہو کوئی آگے یہ سمجھ کوئی نہ اس اندر مجھ زیادہ نہیں کہنا اینی گل سمجھ آ گئی کہ یزیدیت کیا ہے بادشاہ کا نماز چھوڑ دینا اور بولو تو صحیح ذرا یزیدیت کی بنی نماز چھڑ دینا
کہیں دا بادشاہ چھٹے نماز شراب کی چشکی لاوے حکومت بچاون دی خاطر نیک بڑھ چھٹے ایک کم نو آخدن یزیدیت ایتھے جنہیں بندے کھڑے سچی سبحان اللہ میرے سنگیت تو سنجھتے میں نے سننا ساڑھی گل مننا سچی دسیا جی جنہ لوگ تساں تکیا ہے نماز چھڈن والا کام ہونا چاہیے شراب پیون والا نہیں اپنی حکومت بچاون واسطے کو بندے بڑھ چھڈنے کہ ساڈے کسے سنگیت کو ویکھو نہیں کتی دے پتر نے جڑے آکھنے یزیدی نے لعنت حرام لیاؤ تیری تھان تے جمن دی بجائے سور جم پیندا چنگا اور میں شرطیہ کہنا ساڑھے تھے الزام نہ سانو یزیدی آکھیا وہ نمازاں بھی چھڑتے ہوں گل تے حالے خلاصہ تے یہودیت جو کر رہے ہیں بے شک وہ نمازاں بھی چھڑتے ہوں گے شراباں بھی دیندے ہوں گے تے کسی نہ کسی پارٹی دے کتے تے لنگور بن کے لڑتے مردے بھی ہوں گے بے شک سبحان اللہ تے یزیدی کونا اسی وہ بولنے نہیں ہے سبحان اللہ استاد جی سبحان اللہ اور میں یہودیت والے پاسے ہوں نا بھی یہودیت کی بنا سبحان اللہ بڑا ہی کتے دا پتر ہو سی جے دے سامنے یہودیت ہوئے تے پوری قوم دنیا ٹوٹی ہوئی تے پھر آکے یزیدیت مرد آباد لکھ لعنت حرام دیا حرام دیا یہودیت دے کے یزیدیت تینج لگتا ہے جنہیں پہاڑ دے کے سوئی پئی یا پہاڑ دے کے ذرہ پہ بغیرت دیا پترا کچھ دے شرم کارو اگے ہون حالے یہودیت دا تعارف کراواں گا تے پھر جس پڑے گی اینی گل سمجھ آ گئی وہ سچی گواہی دے ہوئے میں نو سنن والے نمازاں چھڈ دے یا پڑھ دے بدماشاں نمازاں لاگے نہ لگن والے شراباں بدکاریاں ملوث رہن والے ناچیز دے خطاب سن کے توبہ کر کے ایتھے انج بیٹھے نے انج تانوں لگدے نے جویں کوئی اللہ دا پیارا درویش بیٹھے بے شک بولو تو صحیح ذرا ایڈی کمینگی لعنت ایڈی کمینگی یزیدیت ہونا پائی جاتی سبحان اللہ صدقے سانو آخر نے توجہ ہے ان یہودیت سنو تاکہ اس قوم مبارک کا صحیح شیشہ سامنے آئے میں نے 35 سال ہو گئے چٹی تو کالی کر کے اسے کام میں بیٹھا تو موڑ سانو یزیدی آگ کے کو جاوے کیڑے پڑے لے اس قوم کی حسینیت تھوڑی ہوئی یہ حسینیت کا نام نہیں حضور توانو یزیدی تاک دین پہ ساڑھا نا گئی دے چڑھا چاہ میں کتاب کیتا سنو بے شاید پیر شال دربار بنا
میں اسے بیان کر رہا تھا موضوع سی اسلام نیا غم نیا نواں تازہ جڑا غم انہوں بھلانا فرض تو پرانے غم نو تازے کرنے کی اجازت کتوں یہ موضوع لایا تو بیان کیتا نا جس لئے ادھا گھنٹہ بھی یہ میں ایک باپا اور سن کے مولوی صاحب میں تعریف نہیں کرتا کسی تیری بھی نہیں کرتا پر ہون میں ایک گل میں ہون تیری تعریف یہ ضرور کرا کرتا ہی دعا کرا تیری مہربانی تو ٹرن نہیں لینے ٹرن نہیں لینے جیڑی گل شروع کی تھی بیٹھے نو توڑ نبھان موڑ نہ کٹی جیڑی گل تو سنائی ہے یا سکتی نہیں سی حق کی ہوئی تیری مہربانی ٹرن نہ لگا میں کہ بابا انشاءاللہ میری عادت تیری ٹرن نہ لگا دیکھی میں سدھا انشاءاللہ موٹر لے دے جانا انشاءاللہ تو سب سنو کے دے آئے توجہ ہے ہونی یہودیت کی سنو ہے اور یہ جو بیان کرنے ہیں یہودیت یہ اللہ کے قرآن ایسی عجیب حدیث ہے جنہ مواد ہے جو وقت لیکن قرآن پہلا بخاری مسلم اور قرآن اس تو تگڑا بیان نہیں ہو سکتا سبحان اللہ قرآن ہے اللہ نبیان دا قاتل ہونا نبیان دا طرفت دشمنی رکھنا دین دسن آڑے اللہ دے پیغمبران بڑھنا ٹکنا تے برداشت چھٹ نہ کرنا تے اونا تو مطالبہ کرنا مطلب دی گل ساڑھے جڑی ہوئے ہو تسی کر سکتے دوسری کیتی سے بڑھ دے نبیان نال انج عداوت دشمنی رکھنا اسلام دے نال دشمنی رکھنا پرلے درجے دی او دے نال دی دشمنی ہوئے ہی نہ کسی اے یہودیت دا موٹا تعارف موٹی حقیقت قرآن پڑھے اللہ نے سنایا ہے آنکھوں سے سناؤں سبحان اللہ پروردگار فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ پروردگار اللہ سونا قسم کھا کے فرماتا ہے قسم کھا کے وَلَا تَجِدَنَّ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی عزت دی قسم ہے مومنہ مسلمانہ دا سب تو بڑا دشمن مخالف یہودیانوں میں کھو گئے وَلَا تَجِدَنَّ قرآن اللہ قسم کھاوے کون قسم کھاوے وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا پاک پروردگار فرماتا ہے سارے مومنہ دا بڑا دشمن یہودی دیکھیں گا قوم یہود دیکھو گے یقتلون الانبیاء
بغیر حق 70 نبی ایک دن دے اندر قتل کر دیتے اللہ دا قرآن فرماؤں جرم کی لو دے نبیاں دا کی جرم لو دے وہ بھی اللہ دے قرآن نے دسیا ہے کی کہندے سن افکلما رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون پروردگار فرماؤں ہے یہودیو جدوں بھی تواڈے کول ساڈا کوئی رسول آیا ساڈا دین حق لے کے آیا جیڑا تواڈی نفس تے خواہش دے خلاف سی جیڑا تواڈی من منشا مرضی تے خواہش دے خلاف سی ایک نبیاں دی جماعت تساں کوڑا آکھیا ہے وفریقا تقتلون دوجی جماعت نبیاں دی قتل کر چھڑتے ہو جھوٹا کہنا ایک جماعت محض واسطے تواڈی من منشا دا دین نہیں لے آوندے تواڈی بدماشی دے خلاف لے آوندے تواڈی کمینگی دے خلاف دین لے آوندے تواڈی برائی دے خلاف دین لے آوندے تساں اس جرم دے اندر مال اللہ نبیاں دی ایک جماعت نو کوڑا آکھ لے جے فریقا تقتلون دوسری جماعت نو قتل کر دے جے آپ دس اسلام دے بھی دشمن ہوئے تے ایڈے لانتی دشمن ہوئے کہ نبیاں نو قتل کر چھڑ دینے معلوم ہویا اللہ دے قرآن نے دسیا ہے نبیاں دا اللہ دا دین دا دشمن مسلمانہ دا دشمن یہودی دے نال دا دنیا دے اندر نہ ہو جائے نہ ہوئے گا بول دے سے عمرے اللہ دے قرآن سبحان اللہ کوئی انہو غلط کر سبحان اللہ بھئی آگے یہ سمجھ ان دشمن اس درجے سے ہوئے قرآن نے اب کو ہر خیر بات ہے یہ اصلے انہاں دا دنیا دوتے قبضہ ہونا ہے پوری دنیا چونا دشمنی دے اپنے رنگ تے پوٹ بخاونے ذرا بولو تے صحیح بخانے دے نہیں بخانے اور میں تھاڑے تو پوچھاں گا دنیا دوتے ایسے میرے حکومت پوری دنیا دوتے یہودیاں دیئے یا یزید دیئے بولو ذرا بولے 5 فیٹ اقوام متحدہ ہوتے 5 ویٹو پاور دا مطلب ہوتا ہے طاقتور ایسا طاقتور ویٹو کا معنی ہوتا ہے ترتیب رد کر دینا پاور طاقت ترتیب کی طاقت کہ ہم 5 ملک اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم کوئی ملک کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ جتنے اقوام متحدہ میں ملک دوسرے اکٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی کہہ رہے ہیں ایک ملک اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں میں نے امام نہیں مانتا تو سارے اندر آتے تے جی 5 کہہ دیں تھلے والے جو مرضی کرن سارے نو مننی
یہ ہے ویٹو پاور وہ پنجے کافر پنجا کافراں ان بنائی ہے حکومت بھئی اساں جو منواونی ہے وہ تساں مننی ہے تے جو تساں منواونا چاہتے ہو ساڈی مرضی ہے منیے تے نہ منیے یہ ہوتا ہے ویٹو پاور کا مقصد ہن اے دا مطلب صاف نکلیا سارے کلمے پڑھن والیاں تے دوجے تیجے سارے ملکاں نے 5 کافراں دی پکی مننی ہوئی بولو تو صحیح مرو میں نے پتہ ہے اس گل کو سننا بڑا اوکھا ہے کیونکہ پچھلی گل جاتی سی یزید دے خلاف تے ہون والی جامنی ہے اپنے خلاف ہون نہ بچنا ہے پیر تے نہ بچنا ہے مرید نہ بچنا ہے ملا تے نہ بچنا مقتدی ہون میں پوچھنا توجہ ذرا او 5 کافر او منوار تے ہیں پرلے درجے دے دشمن جو اللہ نے قرآن فرما دیتا تو پیشاں گال تے کوئی نہ بولو 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 وہ پنجے کافر مسلط اچھا اور گل سمجھا اللہ اتھے بیعت دا لفظ نہیں چلدا ایتھے چلدا ووٹاں آپاں تساں سارے ووٹ کافراں نوں پکے دے کے بیٹھے ہاں کہ کوئی بلا کیا تے کوئی دعا تے کوئی تریا کوئی آتا اسلام لے آمنا ہے تے آ کرنا ہے تے آ کرنا ہے سدھی 10 مہینوں جیڑا بھی ہے وہ آپ کسی نہ کسی نو دے کے بیٹھا ہے تے حکومتاں ہر ملک دیاں چلدیاں تے وہ ہر ملک والے تے کافراں 5 ویٹو پاوراں نو دے کے بیٹھے تو موڑ ہر کسی نے انہاں 5 نے دتا کہ نہ دتا اللہ سبحانہ تے یہودی دی بیعت تے کار کے بیٹھے نا بڑھویں شرم نہیں ہوتی ہو ترہ کتھے روک کے جا رہے ہو ساڑھے تو اور پنجرہ کمینیاں یزید کا نام لے کے تو آج دے پیو نو چھپانا چاہتا ہے تو جاوے گا کہنے پاس ہے سبحان اللہ ساڑھے کسے درویش بچارے نو چوپ کرا لیں گا رب نو کبھی کراوے گا سبحان اللہ بولو تو صحیح سبحان اللہ یزید دی بیعت کرنا یزید دی تعریف کرنا یزید دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا وہ تے تو سمجھ لے پتہ نہیں کی تے تو ہاتھ رکھیا ایم پی اے دے ہاتھ تے ایم اے نے لکھا ایم اے دے ہاتھ تے اس رکھیا اتلے دے ہاتھ تے اس رکھیا اتلے تے آخر جا کھلوتا اس کنجر دے اوتے جڑا سارے کافراں دا سردار ہے سارے نبیاں دا دشمن ہے اسلام دا دشمن ہے قرآن دا قاتل ہے جنہوں اللہ فرماتا ہے مسلمانہ دے نال دا دشمن کوئی نہیں جیڑے لانتی اوہ 10 ہاتھ رکھ دیاں او تھے تک پہنچے کھڑے نے اے لانتی یزید نو برا کے میں آگ سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت شہودیت تجھے گل سنو ہے ناچیز نہیں آپ لوگوں کا مطلب جنہیں کارک بیٹھا جنہیں ووٹ دے انہاں دی بیعت سدھی 5 کافراں نال ثابت ہو گئی کہ نہ ہو گئی بے شک ہو گئی
اگر کوئی نہیں منتا تو میرے کول آئے. ہو گئی حضور اگر کوئی نہیں منتا تو میرے کول آوے. تو جنہاں نو دینا ہے اگوں وہ جنہاں نو دیندے اگوں وہ جنہاں نو دیندیاں یہ کتی ساریاں دی جے اگے جا کھلوندی. وہ کون ہے؟ شکر پر تینوں مولا پیر بچائی بچائی یہ تلا نہ بنتا نا جی میں اساں حق نو اگے چا کیتا ہے ہون تک بند ہو اور ہوتے جانی انشاءاللہ ہون ان لعنت پینی ہے کہ سب منافق لعنتی تنے جان گے تو انشاءاللہ حق والا پاسا باقی رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ. میں ایک اور گل چلانا چاہتا میں آخیا بھی ہونا ظاہر بات ہے جس لئے دشمن جو ہے دشمنی کے طریقے تو ہونا سارے میں چلانا ایک ہی چلایا یہ دنال ہونا اپنی بیعت کرا رہی ووٹ نہ کرا رہی کہ نہ کرا رہی اتھوں دے کتے دے پتران تو پوچھ جڑے جمہوریت دے لانتی دے سکول نے انہوں نے پوچھ جمہوریت اکثریت کی بات ماننی چاہیے. کتے دا پتران اتھے پنجا نہیں منی جانی میرے چھوٹے حضرت صاحب کے بلا ایک مثال انہوں نے فرمایا یار بتی جیڑی ہے نا بتی لائٹ بجلی یہ تارا جیویں جیویں اونچیاں اوویں اوویں ننگیاں تے جیویں جیویں نیڑے ہوندیاں اوویں اوویں لکدیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھمبیاں دی تار میں بدو تے پلاسٹک کوئی بڑے کھمبے جڑے وہ 11,000 وولٹ بتی جا رہی ہوتی کوئی اتنے پلاسٹک کوئی نہیں یا گھراں نو نیڑے ہوندی جاندی پلاسٹک دے وچ پلاسٹک پلاسٹک دے وچ پلاسٹک پلاسٹک دے وچ پلاسٹک. سبحان اللہ. حضرت صاحب میرے فرمایا کبھی سوچیا بجلی اتنے وقتی ایتھے لکدی ہے وہ ننگی ہے کیوں انہوں نے پتہ ہے کجرا نو ادھر ہاتھ نہیں جانا یہ ہر جاندی ہے ہر کسی دے کول جی اے دے نال بندے مرتے نظر آئے تے کسی لوامنی کوئی لہذا لکاؤ فرمایا ایو حال جیویں جیویں دلے تواڈے نیڑے نیڑے ہوندے جان گے اسلامی بنتے جان گے. میں تے غوث پاک سمجھدا میں تے جان بھی دینا میں تے بار بھی دینا میں تے توحید دا میں فلانا جیویں جیویں کنجر اُتے جاندے نے اوویں ننگے کافر بنتے جاندے نے. آخر 5 تو پاور پکیاں چٹیاں ننگیاں کافر. نعرہ تکبیر. اوے اوتھے جمہوریت کیوں نہیں اوتھے کثرت کدھر گئی معلوم ہویا اور کنجراں نے تھلے بدماشی لکائیے اُتے وکھائیے. نعرہ تکبیر. تمہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سنیو والا نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. حسینیت. 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 یہودیت. یہودیت. آگئی یہ سن یہ مطلب کفر
یہودی پر ماشاءاللہ جویں جویں نیڑے ہوئے اوویں پردیاں چ لنگدا دین دے پردے عشق دے پردے نات خانی دے پردے قوالی دے پردے جیویں جیویں کفر پیچھے ہٹدا گیا تو اس کتی دے پتر نوں پتہ ہے ایڈی دور والی نظر کنے رکھنی ہے ہمارا حرام دیا یہ ہو جائے فقیر نظر رکھن والے بیٹھے نے کہ انہاں دا کتا بھی موترے تے تیری ٹنڈ جاوے تیری جرتے ہیں مسلمان کو چھپڑا اب بولو مرے سمجھ آگئی یہودیت تے ہر کاری چ نظر آ گئی یزیدیت مرتبات میں نعرے پڑھتا جتنے یہودیت میں ہوئے ہی ہیں جی میں کوئی بندہ مکھی روٹی دوتے بہن نہ دے تے سور تے گوں دیاں پلیٹاں بار بار کھا دیا تے جی اصل مکھی بہن لگا اور وہ آقا کے کتے دے آپ اترات تیری نفاست سے سبا پر بلا بولو دے صحیح مرے وقت کوئی نہیں تے پرانوں میں بڑا اقبال تے ساڑھا کرتا ہی یہ ہوئی کام رہا جنہا میں کر رہا ساڑھا کلندر یہ ہوئی کام کرتا رہا جنہا میں کر رہا میں روزانہ کلندر اقبال پڑھاتا ہوں میرا بچہ مجھ سے پڑھتا ہے 50 لڑکیاں 60-70 لڑکیاں دی جماعت میں سبق پڑھتی توجہ ہے ہوں ذرا گل کرنا بہت ہی ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت کو بنانا ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت کو چلانا ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت کو بچانا یہ تینوں کفر کیا مسلمان بندے کو میری گل سمجھ آ گئی ایک ہوتا ہے کفر دی حکومت ہوتی ہے جڑی اللہ رسول سے مقابلے چھوڑ کفر دی حکومت نو ایک کے بناونا ایک کے چلاونا ایک کے بچاونا یہ تینے کفر میں تینے کام کرنا والا کافر مسلمان ہے اور موٹی جی گل سمجھا کفر دی حکومت بنتی ہے لڑائی نال جنگ نال جنگ کر حکومت بنتی چل دیئے تعلیم نال کی کہہ رہے ہیں میں بولو تو صحیح حکومت بنتی کے دنال جنگ نال چل دی کے دنال کیوں انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا مرنا ہے نوی نسل تیار ہوئے چلاوی تو تیار ہوندی ہے تعلیم وہ تعلیم نال اپنے بندے تیار اپنی حکومت چلانے والے غلام تیار وہ پھر اگے چلانے کا کام بچاندی کون بچدی کھچنا بچدی فوج نہ طاقت اصل بچان اصل ہن سمجھ لگی طاقت بناونا بھی کفر بولو بچاونا چلاونا بچاونا میں ثابت کر دے یہ تو سارے منتے ہیں کہ دنیا دوتے ہے کفر بھی یہ سارے اپنے ملک دی بلیکے کو پوچھو کدے کو پوچھو جڑا جو انگریزی حکومت ہے ایتھے انگریز تے رہندے ہیں آؤ اسلام لائیں آؤ آیا دین آیا
برٹش لاکے برٹش یہ تو سب تسلیم ہو ہے سنو بنا ہو گیا لڑائی کا چلدی کھیمیں پہی تلیم ہر بندہ جیدہ بار سکولے چھوئے وہ انگریز دی حکومت بچاون دا جذبہ پورا رکھا ہے کیویں بھئی جیڑا بال نو بھیج دے وہ بھیج دے نوکری دی کھائی بیچ لگی ہون دو ہی صورتیں لگ گیا یا نہ لگ گیا لگ گیا کہ جے میں جذبہ سی ہوں میں عمل ہوں ٹھیک ہو عقیدے نال بھی بیچ رل گیا تے عمل نال بھی بیچ رل گیا تے جیڑا نہیں لگ سکتا وہ مڑ حسرت دے ہاتھ ملتے ملتے واپس وہ قسمت ہے میڈیکل کرایا فلانی شہر رہ گئی ایک تو رہ گئے ہیں وہ تو رہ گئے ہیں بیٹری بھی مرائی ہے پاسوں مرائی ہے سارے کام کرائے ہیں میڈیکل کھا میڈیکل کیا بڑی زبان ذرا اچھی ہے میں تو مردے سے بندہ کیا یہ جڑا بھرتی ہو جان دین دے پچھو کو جڑا ہو وہ بڑیاں بھی کراندی ہیں بندے بھی کراندے ہیں کراندے بھی عجیب ہے بڑیاں دے میڈیکل کرن دے ماہر بندے ہوندے تے بندیاں دے میڈیکل کرن دی ماہر بڑیاں ذرا حسینیاں بول دے نہیں آمد تھوڑا حسینی ہونا تیرا وطال ہمارا شکر پاڑی امام حسین کوئی نہیں تے پہلی لڑائی اپنے نال ہوئی ملا بھیدا چوٹ پہلے نمبر تے حسین کی تلوار تھلے موڑ پیر آمنے آئی فاج ٹوک تے امام حسین دسنے آئی تلے آتے نو شرم نہیں ہوتی میرا نام لگی حق نہ ہنیر آگے بیٹھنا نہ ظلم نہ پاکا اللہ اکبر کوئی سچا کھانا نہ نکلے اللہ اکبر اور دس ہوئے یزید کی فوج مدینے آن کے بندے لیکن میں دینا ہونا بھرتی ہونا بیٹھنے کوئی نہیں بڑا ساڑھی قوم کا بچہ جذبہ رکھتا ہے توں تے چیشتی اب بیٹری مارن دیا ساڑھی کا کچھ اور بھی مارن دیا دیتا بھی کوئی شامل لاب دے نوکری دلاب گئے قسم ذات بھی کر کے آنے پچھلے ہاڑے کوئی مہربانی تے بیٹری تے انگل تک ڈال رکھی کھڑا وہ تے قلعے بھی بنا کے رکھ لائے نا تو آکھنا قلعہ پاس ہو سی تے تو نوکری لگ نہیں انہاں آکھنا ہے خدا دا نام اس تو بڑا قلعہ کوئی آخوانا تے تیرے نام لیڑتے تے حسین سے فکر کرنتے خدا دا خوف کر ثابت کرو اللہ خلا
میرا امام حسین شہادت تو پہلو اپنے مردانو تھلے کچھے پوائے علی اکبر پاک نو کچھا پوایا پترو لڑائی دے اندر مت لڑ ہٹ جاوے کپڑا ہٹ جاوے اگر کپڑا ہٹ جاوے گا ساڈا صدر تے نہیں کھلن لگا معلوم ہویا وہ یہودی دا پترے جڑا انگلاں تے بیٹھیاں مرواوندا ہے ایدا حسین نال کوئی تعلق نہیں ہے یزید تو بھی بدتر ہے سبحان اللہ عمران خان سے جانتے چودھری عمران خان سے اب خودو قوم میرا بولو تو صحیح اب بے شرم مر گیا قسم کا کہنا جب میں اساں برباد ہویا ان کوئی دنیا سے کوئی روتے کھڑے ہیں یزید روتے یزید ہیں واہ واہ شاءاللہ کوئی انہانا عمران خان وہ دی گھر والی ہے رحام انہیں کتاب لکھی ہے کہ بابے ہورانو تھلے پائے کہ خدمت کرامن دی عادت عجیب گل سنو ذات دی کر کے آنا نیٹ کھولو کشمیر جان دیو کشمیر دا جڑا صدر نہ ہون وہ عمران خان نے بنی گالا کوٹھی دے ویچ دوئی عمران دا پڑیا گیا اگر کوئی ثبوت لینا چاہے تو میں بیٹھا میں اگلے دن اخیر آکھیا وہ رب سونے یہ ساڑھا مقدر سی کہ سارے مفعول ساڑھا ہی بادشاہ بننے مفعول عربی دا لفظ ہے ترکی جو چتو آتا صاف آنا شرمیلی قوم ہے ساری دیاری جو ٹی وی لے گئی میں نو آنے نے آگے یار تو چٹیاں ننگیاں گلنا کرنا میں کہ تو ننگے وین ہے میں ننگیاں گلنا کرنا کجرہ میرے تو پریزگار کا بانا ساری دیاری جو ٹمبر نو ننگا بکھونا ملارے پاکستان رنفیہ شاہ پریزگار کا پڑھنا سبحان اللہ وہ بھی ہے وہ سچی تصویر دلے کا انگریز کا سامان جو بیٹھنا چاہتے تو بخامنا چاہتے ٹپر نو دے واسطے دیش آ نہیں ہے کیوں اکھے ایتھے نال نہیں دیسلا ساڑھا ہنٹینا نہیں کرتا یہ یزیدیت مردباد بنارے پر اور دس جیڑے بھرتی ہو گئے جی میں جذبہ رکھتے سن کفر دی حکومت بنامن دا چلاون دا بچاون دا وہ میں جا کے جیڑے نہ لگے وہ حسرت رکھتے یہ میں وہ کہ نہیں رکھتے حسرت وہ اگر کاش کی حسرت لگ جاتے یہ دا مطلب رکھن دا جذبہ ہر ایک وچ ہے لگن دا جذبہ کفر دی حکومت بناون چلاون بچاون دا جذبہ تے ہر ایک وچ موجود ہے میری ماں کی فوج میں آگے یہ سمجھے
سبحان اللہ جنوں آتے نا یہودیت وہ ہے نبیاں اسلام دین نبیاں پاکاں اہل بیت صحابہ عزت ہر شے دی دشمنی بلکہ اگر آکھو نا اسلام دے نال انسانیت دی دشمنی یہ یہودیت ہے بالکل برحق حق کے حضور حق جڑی لانتی چیز ہے وہ ساڈے گھر وچ تے ہر کسی دے من اقبال بولیا ہے مور خدا دانت کے ماننے براہی بے پرواہ بنارے وے سبحان اللہ ہن ذرا ترجمہ لسم علم انگریزی سکولی تعلیم کے جادو کو میں نے توڑ آل سٹ کے تھلے دانا رکھی ہوئی تے جال دانے دانے چھائی لگے ہوئے دانا کہیں نو آکھے اقبال میں تنخواہ آندہ شار آندہ شار شار ہو یہ آندہ دکتی کھڑا بیٹری تے مارتا ہے کیا ہو کے چھے سنی رہا ہم بچوں بش بے کے آتے اپنی کوئی بھی اسے کلے نو دے کیوں حقے دارت پخر پالا کرے جیڑا کھوتے دے آتھر بناؤں دے نا وہ دا یہ بھی حق بن دے مرضی آویستے موڑ کلو آوی چھڑا دے ہونے انہوں کی آخد ہے ترقی آڑے آندے یہ ہیں کھوتے کی ہیں تے انہوں دے آتھر کون تیار کرتا ہے انگریز تے انہوں دی جوئی چکی ہوئے کون توڑتا ہے انگریز ان کو ثابت کرے یزید کی فوج کی قلعے تھوڑا ہے الٹا سانو کا یزید دیا ہے میں نے اگلے دن میرے ڈرائیور ہے کہ گل کی ہو سکے استاد تے میں گل سنا لوں میں کہ ہو سکے جڑا بندہ ڈھوئی مراوے نا یہ نامراد بڑا بے حیات دلیر ہوتا ہے جڑا کرن والا ہوندا ہے وہ تے اکھاں فنیویاں رکھدا ہے تے یہ سگوں مینوں جاندا نہیں سبحان اللہ اے وہ قوم ہے بھائی میں ماڑا ہے میں جاندیا معافی منگی جانا یہ تو بڑے حسین نہیں دلیا لنٹیا لنٹنا ہون بولی یزیدی ہون بولی میں آکھیا نمونہ انشاءاللہ یزیدی کہنا لے تھوڑا راہ نہ چھڑ جانے موضوع سن لے اس باری راہ نہ چھڑ جانے میں نو چشتی نہ آکھی یہ میں نہ ہوگا تو پھر نہ آکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق کلندر عصر حاضر مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب امام الغیرہ امام الغیرہ حضرت مہر علی سبحان اللہ سبحان اللہ آگی سون کھانی بن گئی میں تو آنے آگے کتے کھانی نال بھی گاہ ہونا ہے
لعنتی ہوئے پرلے درجے دے بلما کمینے کافراں تو خطر ہوئے تو پھر مسلمانوں کو تام زبان ترازی کی سمجھنا کفر بیٹھا نہیں اللہ دے فضل و کرم نال ساری دنیا کٹھی ہو جاوے ساری کائنات کے اصلے کسے کر کے بہ جائے اسی گلاں نال چیر کے سٹ دیاں گے مجمع ویکھ کے اسی کوشش اسی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بساں گزاراں تھانے کچہریاں کلا کلا ساڈا جی کھلو کے بولدا رہیا میرے کئی بس تو ایک بار اگلے کپڑے پھاڑ کے میں کلا جنگل وچ اتار دیتا صحیح وال تے کسے راہ میں گانے تو ڈکدا سا انہاں نوں اچھا وہ پرواہ نہیں کیتی ہے تو کتے دا پتر ہوئے گا جڑا سمجھے کسی دے آسرے تے بول رہا ہے اور کنجری رہا بچیا تینوں ساڈے آسرے دا پتہ ہی انشاءاللہ جے دے آسرے تے شروع ہوئے ہیں اسے او دے آسرے تے مقاماں گے بے شک بے شک جدو واری آوے گی وہ پھر سونے حسین ورگیاں بھی آ گئی سینڈی احباب جی وقار اعلان سماعت فرماؤ جلسہ کرامڑ والے نے لنگر دا وسیع انتظام کیتا ہے سارے بھائی لنگر کھا کے جایا جی